واضح رسول کے قدموں میں بیٹھ کر مجھے لکھنے کا شرف نصیب ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ابن رسول مظہر لطف خدا حسین، ابن رسول مظہر لطف خدا حسین، تسکین جان دافع رنج و بلا حسین۔ واہ 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 میں آپ سے واہ 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 زندہ باد واہ 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 آپ کی موجود ہے۔ سبحان اللہ منزل سن سکتے تو چھٹی بھی کر کے آئے ہو تو سبحان اللہ بھی نہیں کہتے۔ سبحان اللہ ابن رسول مظہر لطف خدا حسین، تسکین جان دافع رنج و بلا حسین، اور خاطر میں کب کو لائیں گے شاہان وقت کو، ہائے 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 واہ 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 کب کو لائیں گے واہ۔ شاہان وقت کو، جن سائلین کے لیے کر دیں دعا حسین۔ ہائے ہائے واہ 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 کب کو لائیں گے خاطر میں، کب کو لائیں گے شاہان وقت کو، جن سائلین کے لیے کر دے دعا حسین، اور الحمد مجھ پہ سایہ لطف بطول ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ علماء کی توجہ قبلہ پہ عزت کی حضور، الحمد مجھ پہ سایہ لطف بطول ہے، الحمد مجھ پہ سایہ لطف بطول ہے، کیوں کر میرے لبوں پہ ہے انصرنی یا حسین۔ ہائے 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 واہ 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 اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین میری مدد کیجئے۔ ہائے 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 الحمد مجھ پہ سایہ لطف بطول ہے، کیوں کر میرے لبوں پہ ہے انصرنی یا حسین، اور ممکن نہیں یزید بھی ان کو جھکا سکے، ہائے 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 واہ واہ ممکن نہیں یزید بھی ان کو جھکا سکے، یہ نہ جھکا سکا، ممکن نہیں تھا یزید بھی ان کو جھکا سکے، محبوب حق ہے ثانی شیر خدا حسین۔ محبوب حق ہے ثانی شیر خدا حسین، اور کس کو تیرے کرم کا سہارا نہیں ملا، ہائے 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 واہ کس کو تیرے کرم کا سہارا سہارا نہیں ملا، کس کو تیرے کرم کا سہارا نہیں ملا، منگتے ہیں تیرے غوث قطب اولیاء حسین، واہ واہ منگتے ہیں تیرے غوث قطب اولیاء حسین، اور ظالم خبیث و لعنتی مردود ہے یزید۔ استغفر اللہ اللہ اکبر ظالم خبیث و لعنتی مردود ہے یزید، ظالم خبیث و لعنتی مردود ہے یزید، برہان دین کوہ یقین صبر و رضا حسین، حسین ہے واہ واہ برہان دین کوہ یقین صبر و رضا حسین ہے۔ اور مقتر سید اس سا دنیا میں تمنگر نہیں کوئی، اللہ۔ سید اس سا دنیا میں تمنگر نہیں کوئی، جس کو خدا سے مل گیا بس، جس کو خدا کے فضل سے بس مل گیا حسین۔ واہ 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 انتہائی عزت احترام تعظیم تکریم کے لائق جگر گوشہ غوث الورا فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید شبیر حسین جسد گیلانی خاتون العالیہ مرکزی رہنما جماعت اہل سنت پاکستان، سبحان اللہ اور فخر السادات حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر سید فدا حسین شسان کاظمی المشہدی، خطیب اسلام برادر مکرم حضرت علامہ مولانا میر ظہیر احمد القادری صاحب، ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالستار صاحب، جملہ علماء کرام حاضرین کرام قدر، حضرت فخر السادات صاحبزادہ سید ظاہر حسین شسب کاظمی، خادم میلاد رسول اولاد رسول میلاد رسول، اور سادات کرام کے ساتھ بہت قلبی طور پر محبت رکھنے والی شخصیت، آپ کی دانیال برادری کا فخر اور ناز، برادری مکرم جناب راجہ ساجد حسین دانیال صاحب، ماشاءاللہ اور پوری دانیال برادری، راجہ صاحبان، علماء کرام، صاحبان رسول، اور نقیب اہل سنت جناب شیراز عرفات صاحب، اور مجھ سے پہلے
عزیز القدر اور آپ کی برادری کا فخر راجہ قرار الحسن دنیال صاحب، راجہ قائر الحسن دنیال صاحب نے نعت پاک پیش کی ہے۔ آپ کے پاس آ کر میں نے پچھلے سال بھی بیان میں کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ مجھے بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں اپنے گھر میں آ کے بیٹھا، بے شک بے شک، مجھے کبھی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ مجھے راجہ صاحب کہہ رہے تھے تو آپ نے تو 2 بجے آنا تھا، تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں وہاں مہمان بن کر بندہ غیروں کے گھر آتا ہے کہ اس ٹائم پہ آنا ہے، اپنوں کے گھر فکر ہوتی ہے کہ جا کے خود انتظام کریں۔ بے شک بے شک، یہ بڑی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ امام الفقراء سے آپ کے خاندان کے بزرگوں کی اور فخر الصوفیاء، فخر العارفین حضرت قبلہ عالم بابا دھنی شہید سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک خاص روحانی نسبت ہے اور تعلق ہے کہ آج بھی اس قوم اور اس برادری نے اپنے سٹیج کی زینت اولاد رسول کو ہی بنائی۔ بے شک، گویا یہ اپنے بزرگوں کی آپ آئندہ آنے والی نسل تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے بڑوں کا تعلق بھی اولاد رسول کے ساتھ تھا اور ہم ان کا خون ہیں، ہمارا تعلق بھی اولاد رسول کے ساتھ ہے۔ ان کے ساتھ رہو گے، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، قبر و حشر میں بھی کامیاب رہو گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ سال غالباً میلاد رسول پر میں نے گفتگو کی تھی، میلاد پر گفتگو کی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے آپ حضرات آئے بیٹھے ہیں، اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے ہمیں تاجدار ختم نبوت کے غلاموں میں اور نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا۔ حضور کی امتی ہونے کا شرف یہ اتنا بڑا ہے، انبیاء کرام دعائیں کرتے رہے کہ ہمیں بھی سرکار کی امتی ہونے کا شرف ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو آنا ہے، یہ مفسرین نے لکھا ہے یہ ان کی دعا کی قبولیت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے رہے، یا اللہ میں نبی ہونے کا لطف تو میں نے دیکھ لیا، اور نبی اس وقت بھی ہوں گے، یہ بھی یاد رکھیں، نبی سے نبوت کا زوال یہ جائز سمجھنا کفر ہے۔ نبی جب ہے تو وہ ہمیشہ سے نبی ہے اور ہمیشہ تک نبی ہے، مگر جب آئیں گے نبی تو ہوں گے، مگر نبی بن کر نہیں آئیں گے، رسول اللہ کے امتی بن کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا لگا لیجئے کہ جس نبی کی امتی ہونے کی اتنی لذت ہے، اتنا لطف ہے کہ عیسیٰ دعائیں مانگ کر یہ منصب حاصل کر رہے ہیں، وہ منصب اللہ نے پھر مانگے آپ کو عطا فرمایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے مبارک بات دی ہے اس بات پر، انی لکم انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، او کما قال، فرمایا تمہیں مبارک ہو اس بات پر۔ پھر اللہ نے جب ونڈ کی، واہ واہ واہ، بولیے اور تقسیم سمجھتے ونڈ سمجھتے ہو نا، جب ونڈ کی اللہ نے تو کس کے حصے میں کون آئے گا، کس کے حصے میں کون آئے گا؟ فرمایا امت آدم کے حصے میں اللہ نے آدم کو رکھا، امت نوح کے حصے میں اللہ نے نوح کو رکھا، امت ابراہیم کے حصے میں اللہ نے ابراہیم کو رکھا، امت اسماعیل کے حصے میں اللہ نے اسماعیل کو رکھا، امت موسیٰ عیسیٰ کے حصے میں اللہ نے ان کو رکھا، امت یحییٰ کے حصے میں اللہ نے یحییٰ کو رکھا، امت زکریا کے حصے میں اللہ نے زکریا کو رکھا، امت ہارون و یونس کے حصے میں اللہ نے ان کو رکھا۔ فرمایا حظکم من الانبیاء، فرمایا دیگر امتوں کے حصے میں دیگر انبیاء آ گئے ہیں، اور تمہیں مبارک ہو تمہارے حصے میں محمد مصطفیٰ آ گئے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تمہارے حصے میں محمد مصطفیٰ آ گئے ہیں، اور فرمایا تمہیں مبارک ہو تم میرے حصے میں آ گئے ہو، میں تمہارے حصے میں آ گیا ہوں۔ پھر یہاں ان وادیوں میں اور ان میلادیوں میں میں یہ نہ کہوں تو کیا کہوں کہ فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دونوں عالم کی دے کر مجھے نعمتیں پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہے، دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہے، اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ واہ واہ واہ۔
वाह सैयद सुभान आलम सल्लल्लाहु वाह। अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस अदर वाह। एक सूफी का कौल मैं आपको सुनाने लगा हूँ इब्तिदा में, क्योंकि सूफी के कदमे में आए हैं, नबी के उर्स की साथ में भी है। एक कामिल सूफी का मैं कौल सुनाने लगा हूँ, और वो सूफी है भी गौसे आज़म की औलाद से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह गौसे आज़म की औलाद से, गौसे आज़म का नस्बी बेटा, रूहानी बेटा भी, नस्बी बेटा भी, वो सूफी है बासफा। वो कहते हैं मैं नाम भी नहीं लेता, पहुंच गए हैं। वाह वाह कहते हैं अल्लाह ने जब कलम को पैदा किया, तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह ने जब कलम को पैदा किया और कलम को रब ने हुक्म दिया उक्तब, लिख। कलम ने लिखना, कलम ने अर्ज की माँ अक्तुब, या अल्लाह ने क्या लिखा? सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान क्या लिखूं? वाह तो रब ने फरमाया लिख कि नेकोकारों के लिए जन्नत है और गुनाहगारों के लिए जहन्नम है। अल्लाह अकबर लिख कि नेकोकार जन्नत में जाएंगे और गुनाहगार जहन्नम में जाएंगे। ये पहले नबियों की उम्मतों की बात हो रही है, पहले नबियों की उम्मतों के लिए फरमाया लिख नेकोकार जन्नत में जाएंगे, गुनाहगार जहन्नम में जाएंगे। और जब बारी आई उम्मत मुस्तफा की, आपकी बात में कर रहा हूं, सुभान अल्लाह और मुझे से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह मेरी और आपकी, जब बारी आई हमारी, जब बारी आई उम्मत मुस्तफा की, जब बारी आई नबी के गुलामों की, जब बारी आई मुस्तफा के नौकरों की, तो रब ने कलम को हुक्म दिया उक्तब लिख। उस कलम ने अर्ज की अल्लाह क्या लिखूं? फरमाया लिख नेकोकार सारे जन्नत में जाएंगे, बेशक नेकोकार जन्नत में जाएंगे। और अब कलम ने पूछा कि या अल्लाह आगे क्या लिखूं? फरमाया उसको फेर जा। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात कहने लगा हूं, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए में क्या बात है। माहौल सारा इश्क का बना हुआ है, आपकी सारी महफिल आंसुओं के साए में हुई है, आपकी सारी महफिल राजा साहब तो शुरू से बैठे हुए हैं, सारी महफिल आज रूहानियत के साए में, आंसुओं और आहों और सिसकियों के साए में हुई है। मैं उसके बीयत को दूर नहीं करना चाहता, मैं कलम को हुक्म दिया कि लिख नेकोकार जन्नत में जाएंगे, कलम ने लिख दिया। फिर कहा या अल्लाह अब क्या लिखूं? चूंकि कलम को पिछला ख्याल था कि हुक्म दिया था नेकोकार जन्नत में, गुनाहगार जहन्नम में, या अल्लाह अब क्या लिखूं? रब ने जलाल से फरमाया उसको फेर जा। इतना जलाल था कि 1000 साल तक कलम रब के जलाल से रोम से कांपता रहा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अरबा की बात कर रहा हूं। अल्लाह। 1000 साल तक कलम उस जलाल से, रोम से, हेबत से कलम कांपती रही। 1000 साल के बाद फिर अब कलम ने कुछ नहीं कहा, रब ने खुद ही फरमाया। वाह सुभान अल्लाह कलम को बोलने की भी जरूरत न हुई, रब ने खुद कहा कलम लिख दे कि गुनाहगार नेकोकार सारे जन्नत में जाएंगे और गुनाहगार सारे चेहरे मोहम्मद के सदके बख्शे जाएंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। खौफ न रख तुए रज़ा, खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफा मुस्तफा। खौफ न रख, इसकी आवाज थोड़ी पतली कर दे। खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे
سے، سخا سے، سیدہ زہرا سے، مولا علی سے، حسنین کریمین سے، ان کے رشتہ داروں سے، ان کے یاروں سے، پانچوں سے، چاروں سے، وفاداروں سے، جان نثاروں سے، ان کے غلاموں سے، ان کے ذکر سے، ان کی فکر سے، ان کی یاد میلاد سے، ان کی سخا وفا سے، ان کی ختم نبوت سے، ان کے ناموس رسالت عنوان سے، ان کے بیٹے محی الدین غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی سے پیار کرتا ہے، دادا سے تو پیار کرتا ہے، خواجہ سے تو پیار کرتا ہے، اور جناب بڑی سرکار سے تو پیار کرتے ہو، مولانا کے تاجدار سے تو پیار کرتے ہو، بابا غنی شہید جیسے محمد کے وفادار سے تو پیار کرتے ہو۔ فرمایا کل اللہ جب فیصلہ کرے گا تمہارے گناہ کو نہیں دیکھے گا، نسبت مصطفیٰ کو دیکھے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ویسے آپ سارے اس نعرے سے متفق ہیں جو اللہ کا نام انہوں نے لیا ہے؟ ہائے 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 نہیں نعرہ میں آپ سے لگاؤں گا، آپ کھڑے ہو جائیں۔ آپ اللہ کے نام سے سارے متفق ہیں؟ بولو کہ صحیح اللہ متفق ہیں، اور رسول اللہ کے نام سے بھی سارے متفق ہیں نا؟ تو بولے چار بندہ اور نعرہ معبود کا لگے، جس کی وجہ سے تمہاری شان بیان ہو رہی ہے، جن کی وجہ سے تمہاری بخشش کا اعلان ہو رہا ہے، جن کی وجہ سے تمہاری مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے۔ اور میں ڈنکے پہ چوٹ پہ کہتا ہوں، علامہ سیوطی نے جو لکھا ہے، فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو پھر اس وقت عذاب سر اٹھا کے کہتا ہے الہی اس نے وہ گناہ کیا ہے، حکم دے تو برس جاؤں۔ رب نے فرمایا تجھے کس نے اختیار دیا ہے؟ کہا یا اللہ پہلی قوموں نے یہ گناہ کیا تھا، یہ ان پر ٹوٹ پڑا تھا تیرے حکم سے، گناہ انہوں نے بھی کیا۔ کہا بات یہ ہے وہ کسی اور کے تھے، یہ کسی اور کے ہیں، تم گناہوں کے جیسے بار کو دیکھ رہے ہو میں چہرے یار کو دیکھ رہا ہوں۔ اب لگائیں نعرہ، نعرہ تکبیر، سب بولے اللہ بولے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 غلامان مصطفیٰ، سید امتیاز حسین شاہ کاظمی، مالکوں کے سید نام امتیاز حسین شاہ کاظمی۔ نعرے مالکوں کے لگتے ہیں۔ آپ مولا علی کا نعرہ لگائیں، غوث پاک کا نعرہ لگائیں، بڑی سرکار کا نعرہ لگائیں۔ جب مالکوں کے نعرے آگے تو ان کے گدا کروں گے، اس گلی میں بھیک مانگنے والوں اور ان کے ٹکڑے پلنے والوں کی حیثیت ہی کیا ہے؟ تیرے ٹھکڑے دوڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نام تو مفت بلاندڑی ہاں، تیرے باندڑیاں دینے باندڑی ہاں، اے دردیاں کتیاں نال ادب، اتے میں مٹھڑی پھر جانا بلب، سونا خوش وسدہ وچ مل کے کر۔ ہائے ہائے مالکوں کی ہے، واہ۔ مقام ان کا ہے، نام بھی ان کا ہے، نعرے بھی ان کے ہیں اور نظارے بھی ان کے ہیں، واہ۔ اور یہ سارے پیارے بھی ہوں گے۔ بے شک، بے شک۔ زندہ باد زندہ باد۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کوئی چھوٹی نسبت ہے؟ نہیں، چھوٹوں کو بڑا کر دیتی ہے، بے شک، بے شک۔ چھوٹوں کو بڑا کر دیتی ہے، پستوں کو بلند کر دیتی ہے، یہ ادنا کو بالا کر دیتی ہے۔ جس بلال کو امیہ ساتھ بٹھاتا نہ تھا، ساتھ کھلاتا نہ تھا، منہ لگاتا نہ تھا، یہ کفر کی منڈی میں بلال کا حال ہے، اور عشق کے بازار میں بلال کی قیمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کفر کی منڈی میں، یہ شرک کی منڈی میں، یہ کفر کی شوق میں بلال کی بولی یہ لگ رہی ہے۔ آؤ ذرا عشق نگر میں بلال کی قیمت دیکھو، اور محبت کی منڈی میں دیکھو، عشق کی بازار میں دیکھو، جہاں بولی لگتی ہے بلال کی تو مصطفیٰ کہتے ہیں اے یا بلال اذان کا وقت ہو گیا ہے، تو اب مجمع زیادہ ہے، فتح مکہ کا موقع ہے، اور روایت کے مطابق 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ کرام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں پناہ لے رکھے ہیں۔ سید عالم سپیکر کا دور نہیں ہے، مکبر الصوت کا دور نہیں ہے، لاؤڈ سپیکر کا دور نہیں ہے، آواز کیسے پہنچے؟ اللہ اکبر۔ یہ بھی یاد رکھنا، واہ۔ آواز پہنچانے والے پہنچا دیتے ہیں، بے مگر شک، اذان بے شک۔ پہنچانا مقصود نہیں تھا، باپ بلال کو کعبے پہ چڑھانا مقصود تھا۔ سبحان اللہ۔ میں تو بتانا جو ہمارے لیے مار کھاتے ہیں، ہمارے لیے جو مار کھاتے ہیں، ہماری بارگاہ میں ان کا ریٹ یہ لگتا ہے، واہ۔ ہماری بارگاہ میں ان کا مقام یہ ہوتا ہے۔ بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، یہ دوست سنتے آئے ہیں، مگر صرف میرا تھوڑا سا
صدیق اکبر مطاف میں ہے، اور آج سیدنا فاروق اعظم مطاف میں ہے، عثمان غنی مطاف میں ہے، مولا مرتضیٰ ہائے 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 واہ مولا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا دعائے خطردہ رازدار گوہر مراد کل کفا امام الاولیاء شاہ زمن خیبر شکن ابو الحسن گلے گلدستہ پانی پہلے سنتے آئے تھے، شاہ جی تو ہو کر آئے ہیں اور آپ بھی جائیں گے انشاءاللہ قریب دیکھیں گے، پہلے سنتے آئے تھے اور پڑھتے بھی آئے، بیان بھی کرتے آئے کہ ہیڈ کوارٹر ولایت کا جی ایچ کیو ولایت کا نجف اشرف میں ہے، فیصلے وہاں جاتے ہیں، فائلیں وہاں پہنچتی ہیں، ریکمنڈ غوث اعظم کرتے ہیں، مہر نجف سے لگتی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں، خدا کی عزت کی قسم کائنات میں اس وقت ولی کوئی بن نہیں سکتا، غوث قطب ابدال کلندر صوفی فقیر ولی بن نہیں سکتا جس کے نوز ولایت پر ولی کی مہر نہ لگے، ولی کے عرص میں آئے ہو بابا دھنی سرکار کو ماننے والے، ان کی نسبی اولاد، ان کی روحانی اولاد، یہ بات یاد رکھو، جس چوکھٹ پر خیرات لینے کے لیے فقیر فقر بھیک لینے کے لیے داتا صاحب جیسے غوث اعظم جیسے اور معین بے قسم جیسے بڑی سرکار جیسے گورڑے کے تاجدار جیسے بابا دھنی شہید سرکار جیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور جس علی کے بھکاریوں کی یہ شان ہے تو یہ ولایت کی بھیک لینے والے ان اولیاء کے والیوں وارث علی مرتضیٰ کی شان کا عالم نعرہ حیدری 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 واہ علی پہچان ہے مومن اور منافق کی، واہ بے شک بے شک اللہ کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ آج جو مرضی ہے نجی اپنی مرضی کا بندہ دین بڑھا لے، جو مرضی ہے پہچان لائے، مگر جو مصطفیٰ نے پہچان بتائی ہے تجھے، جو نبی نے پہچان بتائی ہے، کلمہ نبی کا پڑھا ہے، بات نبی کی مانے گا، واہ واہ ایسے بولو سبحان اللہ، کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے، اور یاد رکھو کوئی یہ سوچے کہ ہم اس کی یہ چرب زبانی سے، شعلہ باری سے، بکواس بازی سے، اس کی شیطنت سے، ابلیسیت سے ہم ڈر جائیں گے، اور ڈرنا تیرے اپنے یزید کا کام ہے، حسینی نہ ڈرے ہیں، نہ ڈرتے ہیں، نہ ڈریں گے، خدا کی عزت کی قسم یزید کی تلوار جو حق کی بات نہ روک سکی، کوئی شکر کی پکار بھی حق کی بات نہیں روک سکتی، ہم جیئیں گے بھی علی کی محبت کے سائے میں، مریں گے بھی علی کے ذکر کے سائے میں، اور انشاءاللہ جب اٹھیں گے بھی اس وقت بھی علی کا نعرہ لگا کر نعرہ حیدری اللہ اکبر باقی آنکھوں سے بات ہے۔ یا رسول اللہ ماشاءاللہ 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 واہ یہ ایک سچی بات ہے، واہ یہ تقسیم ہے، واہ ٹھیک ہے، یہ تقسیم ہے، کچھ گروہ یزیدیت کے نام سے پہچانے جاتے ہیں بے شک اور کچھ قافلے حسینیت کے نام سے واہ پہچانے واہ جاتے ہیں۔ واہ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بڑھو جس نے یزید میں جا کے بڑھنا دے بڑھو، اللہ تے اکبر لے کے قانون ابا توڑا جہنم سے تھلے نہ پہنچے تو گل کر رہے ہو، اللہ اکبر اب جنہوں نے جانا ہے، جن کو میں کہہ رہا ہوں وہ سن رہے ہیں واہ اور سمجھ بھی رہے ہیں، بناؤ قائد یزید کو، اور یزید تمہیں قیادت کر کے جہنم میں لے کے جائے گا، اسفل السافلین میں بڑھو گے، تے سولی چڑھو گے تے سڑو گے، انشاءاللہ جو حسین کے نوکر ہیں، کوئی ساجد حسین ہے، واہ واہ کوئی شبیر حسین ہے، کوئی ظاہر حسین ہے، کوئی شیراز حسین ہے، کوئی عابد حسین ہے، کوئی جناب اقتدار حسین ہے، کوئی اسامہ حسین ہے، کوئی امتیاز حسین ہے، کوئی غلام حسین ہے، کوئی عبد الحسین ہے، کوئی محمد حسین ہے، خدا کی عزت کی قسم جو حسین کے نوکر ہیں وہ حسین کی قیادت میں جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ جس جنت کے تم متلاشی ہو، جس جنت کے طلبگار ہو، وہ جنت اللہ نے علی کے بچوں کے ملک میں دے دی ہے، والحسن والحسین سیدہ شباب عالم جنہ، جس جنت کو
वाह किसी गुमान में ना रहना। वाह 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 प्यारा लाखों सुभान 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 अल्लाह खाते लाखों सुभान। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह जो हुसैन का गुलाम हाय है हाय 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 उसको क्या परेशानी वाह है, वाह वाह मगर दुआ करो सच्चे गुलाम बन वाह जाए, वाह सुभान अल्लाह सच्चे गुलाम बन जाए इंशाअल्लाह। क्या उनसे गौसुल वरा भी है। वाह। शहनशाह बगदाद की मुलफूजात में आता है, आप फरमाते हैं कि मेरे पास दारोगा जहन्नुम अल्लाह मालिक रजिस्टर लेकर आया। अल्लाह क्या लेके आया? रजिस्टर लेकर आया। प्यार में लाखों क्या लेके आया? रजिस्टर लेकर आया। रजिस्टर लेके आया दारोगा जहन्नुम। वो रजिस्टर लेके आया, फरमाया मैंने अव्वल ता आखिर वो सारा रजिस्टर पढ़ा, अव्वल ता आखिर सारा रजिस्टर पढ़ा, जन्मियों का नाम, उसके बाप का नाम, उसके दादा का नाम, पूरी लिस्ट, सारी फहरिस्त वो रजिस्टर पढ़ी, पूरा रजिस्टर। रजिस्टर भी कितना बड़ा होगा, अल्लाह अकबर कितना बड़ा वो रजिस्टर होगा जिसमें सारे यजीदियों के नाम लिखे हुए, अल्लाह अकबर वाह सारे वाह फिरौनियों के नाम लिखे हुए हैं, इबलीसियों के नाम लिखे हुए हैं, सारे अबनाए शुमर के नाम लिखे हुए अल्लाह अकबर हैं, सब उन मुबगदीन के नाम लिखे हुए हैं, सारे जहन्नमियों के। तो गौस पाक फरमाते हैं रजिस्टर मैंने पढ़ा, अगली बात सुनोगे तो झूम जाओगे। सुभान बेशक। अल्लाह आपने फरमाया मेरे गुलामों तुम्हें मुबारक हो, वाह मेरे गुलामों, मैं तो अब शिराज साहब की तरह तो ऐलान नहीं कर सकता, वो उस जुर्रत के साथ है कोई गौस पाक का गुलाम बैठा, अल्लाह मैं कहता हूँ सारे ही बैठे हुए हैं, बेशक बेशक। वाह माशाल्लाह सारे ही माशाल्लाह बैठे हुए हैं। वाह अगर न होते गुलाम तो इधर आते ही ना, वाह वाह बेशक। सारे गुलाम बैठे हुए हैं। तो गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के गुलामों सुनो, कोई बात नहीं, ये जब इस तरह की तकरीर शुरू होती है ये बहुत सारी हलचल शुरू हो जाती है। अल्लाह हाँ ये अकबर बहुत करंट, कईयों के फ्यूज उड़ते हैं, ये कईयों के फ्यूज उड़ते हैं, कईयों का करंट खत्म होता है। हाँ, ये बेफिक्र रहो, अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन रूह में रोशन है जिंदगी की तरह, सुभान अल्लाह। हुसैन रूह में रोशन है जिंदगी की तरह, ये नाम लो को तो तबीयत को चैन मिलता है, चैन मिलता है तो चास लेनी भी चाहिए ना। ये हुसैन रूह में रोशन है जिंदगी की तरह, ये नाम लो तो तबीयत को चैन मिलता है, ये फैज हर कसो नाकस की दस्तरस में नहीं, यजीद दिल में न हो तो हुसैन मिलता है। बेशक तो वो से बाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तवज्जो रखो, आखिर तक मेरी आवाज तो पहुंच रही है ना, अब पहुंच, फरमाया कि मैंने पढ़ी वो सारी किताब, पूरी लिस्ट, सारा वो जहन्नम की लिस्ट, यजीद नामा सारा पढ़ा ऊपर से लेकर अल्लाह नीचे तक अकबर वाह सारा। वाह दूसरा यही है ना, सारा पढ़ा। तो अव्वल ता आखिर फरमाया मेरे गुलामों तुम्हें मुबारक हो, वाह वो कादरियों तुम्हें मुबारक हो, वाह वो गौस के नौकरों तुम्हें मुबारक हो, सुभान वो अल्लाह। मीरा के मंगतों तुम्हें मुबारक हो, सुभान अल्लाह। शाह जिला के गुलामों तुम्हें मुबारक हो। फरमाया अब्दुल कादिर जिलानी के किसी एक भी चाहने वाले का नाम उस रजिस्टर में नहीं लिखा हुआ, किसी एक भी चाहने वाले का नाम बोलो उसमें, नहीं इसलिए कि कुछ लोग आके पढ़ते हैं। मैं फिर तवज्जो चाहूंगा, ये तो सब ने लिखा है ना, बाजतुल असरार से लेकर नफ़क़ातुल उन्स, अख़बारुल अख़यार, कलाइदुल जवाहिर, इसके अलावा किताबें और कंगाल के देखें कि गौसे आज़म ने आते ही रोजा रखा, बेशक आते बेशक ही बोलिए रोजा रखा, सुनने इस पर, आते ही रोजा रखा रोजा रखा। रोजा रखना इल्म का नाम है या अमल का? अमल का अमल का अमल बोलिए रोजा इल्म है या अमल? अमल है अमल है ना, हाँ हाँ ऐसे ही है ना जी। वाह। रोजा अमल है, रोजा इल्म नहीं है, वाह। रोजा अमल है, और उस अमल के लिए इल्म को होना जरूरी है। क्या ये बात है ना, ये तो बुखारी में भी है, अल इल्मु क़ब्ल अल अमल, वाह इल्म पहले होगा अमल बाद में, वाह वाह ऐसे ही है लामा साहब, वाह। इल्म पहले होगा अमल बाद में होगा। इल्म होगा कि सेरी कब शुरू होती है वाह और वाह कब खत्म होती है, तब सेरी करोगे। बेशक बेशक इल्म बेशक होगा कि अलिम अला सोम वाली साको अनिल अकले व शुरबे व जमाए फिर नहारे भी नियतन, हाय 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 वाह ये इल्म है रोजे का। वाह वाह तो तब पता होगा दिन में वो काम करना नहीं जिससे रोजा टूट जाता है। वाह 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 और फिर जब पता हो सुबह अतिम सियाम इला लैल, फिर रोजा खोलना किस वक्त है, ये इल्म होगा कि रोजा होता क्या है, होता किस वक्त है। तो ये इल्म पहले होगा तो अमल बाद में होगा। एक छोटे से बच्चे को दूध पीता बच्चा है,
فیڈر پی رہا ہے، چوسنی پی رہا ہے، آپ اس کی چوسنی کھینچ کے اس کو تپاچا مارتے ہیں. راجہ ساجد حسین صاحب صحافی ہیں اور پھر آپ سے صحافی ہیں اور یہ آپ کو کہتے ہیں کہ کیوں مارا؟ آپ ڈرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کل اخبار میں ہی نہ چھاپ دیں. بڑا مثلاً ہو، بڑی طاقت ہے قلم کی بھی، بڑی پاور ہے کیمرے کی بھی. شاہ صاحب سے بھی کئی لوگ ڈرتے ڈرتے سلام کرتے ہیں، اس لیے وہ کئی لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، صحافیوں سے ضرور ڈرتے ہیں. اللہ سے نہیں ڈرتے، کیمرے سے ضرور ڈرتے ہیں. تو پھر میں توجہ چاہوں گا کہ اب انہوں نے پوچھا کیوں مارا؟ وہ کہے گا جی ادھر اذان ہوئی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور یہ فیڈر پی رہا ہے، تو یہ نہیں کیا نماز پڑھنے کے لیے. کہے گا اس کو علم ہی نہیں، یہ تو صرف دودھ کو ہی جانتا ہے، یہ صرف فیڈر کو جانتا ہے، یہ صرف چوسنی کو جانتا ہے. اس کو کیا پتا حی علی الصلاۃ کیا ہے، حی علی الفلاح کیا ہے، امام کیا ہے، نماز کیا ہے، صف کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجود کیا ہے، قاعدہ کیا ہے، شہود و سجود کیا ہے، اس کو تو نہیں پتا. اور بھائی لوگ بھی کہیں گے تم نے غلطی کی ہے، پھر بچے کو کیا پتا؟ اس لیے کہ عمل کرنے سے پہلے علم ہونا ضروری ہے. آپ سمجھئے، علم ہونا ضروری ہے. پہلے علم ہوگا، رکوع کا علم ہوگا، رکوع کرے گا، سجدے کا علم ہوگا، سجدہ کرے گا، نماز کا علم ہوگا، نماز پڑھے گا، روزے کا علم ہوگا، روزہ رکھے گا، تسبیح کا علم ہوگا، تسبیح کرے گا، زکات کا علم ہوگا، زکات دے گا، جہاد کا علم ہوگا، جہاد کرے گا. اور اسی طریقے سے جناب جب علم ہوگا عمرہ کرے گا، علم ہوگا حج کرے گا، سعی کا علم ہوگا، بین صفا والمروہ سعی کرے گا، علم ہوگا مقام ابراہیم کا نوافل پڑھے گا، علم ہوگا حج میں وقوف عرفہ کرے گا، علم ہوگا زکات دے گا، حج نماز روزہ، یہ سارے معاملات پہلے علم پھر عمل. تو علم آپ کو پتا ہے جب بندہ شعور میں آ جائے تب علم پڑھنا شروع کر دیتا ہے. جب شعور ہو تو تب الف بات شروع کرتا ہے. چھوٹے بچے کو تو کہتے بھی کوئی نہیں، اب علم پہلے ہے عمل بعد میں ہے. تو بس مجھے اتنا بتا دو شان غوث اعظم میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، مقام غوث اعظم آپ کو کیسے سمجھاؤں، شہنشاہ ولایت کا درجہ، پیران پیر کا مقام آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ غوث اعظم پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا، اور روزہ علم کا نام نہیں عمل کا نام ہے. جس غوث اعظم کی زندگی کا پہلا دن عمل سے شروع ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے علم پہلے سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے علم پہلے سے ہے. تو سحری کی علم پہلے سے ہے، تو دن میں دودھ نہیں پیا علم پہلے سے ہے، تو روزہ رکھا علم پہلے سے ہے، تو روزہ توڑا نہیں علم پہلے سے ہے. تو اس لیے افطار کے بعد دودھ پیا، اس کا مطلب یہ ہے جو یہاں پڑھ کے ولی بنتے ہیں، جو باہر ہوتے ہیں، جو پڑھ کے یہاں ولی بن کر آتے ہیں، ان کو غوث اعظم. واہ واہ، ساجد زندہ باد. اچھا اس پہ ایک میں اور دلیل دے دیتا ہوں. واہ واہ. حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ استاد کے پاس گئے، والدہ نے بھیجا، چلے گئے. عبد القادر پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، ساتھ ہی شروع ہو گئی سورہ فاتحہ، ختم ہوئی سورہ بقرہ، وہ ختم ہوئی آل عمران، وہ ختم ہوئی آگے ترتیب سے. میں ساری نام نہیں لیتا کہ میر ظہیر سب اللہ اس کی بات یہ آتی ہے، یہ غلطی چونکہ میں حافظ نہیں، یہ حافظ ہے، باقی سب کا اللہ ہی حافظ ہے. ترتیب جواب 18 سپارے غوث اعظم نے زبانی سنا دی. سبحان اللہ، پیار سے بولو سبحان اللہ. 18 سپارے غوث اعظم نے زبانی سنا دیے. استاد نے کہا غوث عبد القادر رکے نہیں. فرمایا استاد جی آپ نے پڑھنے کا کہا تھا، رکنے کا نہیں. 18 سپاروں پر آ کر جب غوث اعظم رکے تو عبد القادر رک کیوں گئے؟ فرمایا میری امی جان کو اتنے ہی زبانی یاد ہے، میری والدہ مکرمہ کو اتنے ہی زبانی یاد ہے، باقی دیکھ کر تلاوت فرماتی تھی. کہا آپ نے کیسے سیکھے؟ فرمایا میں امی جان کے بطن میں تھا، پیٹ میں تھا، رحم مادر میں تھا، شکم اطہر میں تھا. ممی جان جب چکی چلاتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی. فرمایا یہ 18 سپارے میں نے امی کے پیٹ میں سن سن کر زبانی یاد کر لیے ہیں. ارے جو یہاں آ کر یاد کرے وہ اور ہوتا ہے جو یاد کر کے قرآن کا نور لے کر دنیا میں آئے، دنیا اس کو غوث اعظم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ مقام ہے میرے غوث اعظم شہنشاہ بغداد کا. اور پتہ سارے مقام کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وجدی صاحب العین الکمالی. فرماتے ہیں یہ میرا دادا، میرا نانا.
فرمایا کرتے تھے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. فرمایا اے تے اور پھر فاطمہ دے بچیاں دی ہے. ہائے بے شک بے شک. اے نصیبہ علی دیاں پتراں دا ہے. واہ واہ علامہ الخیری صاحب اے نصیبہ زہرا کے بچوں کا ہے. اے علی دے پتروں دا. باقی سب کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا نبی اللہ, السلام علیکہ یا حبیب اللہ. فرمایا یہ ٹور فاطمہ کے بچوں کی ہے, یہ مقام علی کے بیٹوں کا ہے, اور یہ نصیبہ اولاد زہرا کا ہے کہ یہ روزے میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا چچی, اے میرے نانا جان آپ کو سلام ہو. فرمایا غوث اعظم جب مدینے میں گئے چوکھٹ نور پر کھڑے ہو کر کہا السلام علیکہ یا چچی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میرے نانا آپ کو سلام ہو. روزے سے آواز آئی وعلیکم السلام یا ابنی. فرمایا تو کہتا ہے نانا کو سلام ہو, نانا کہتا ہے میرے بیٹے کو بھی سلام. سبحان اللہ. یہ مقام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنہ کا. عقل شعور والوں سے پوچھو, مقام والوں سے پوچھو, فہم والوں سے پوچھو, ادراک والوں سے پوچھو. اے میں سچی بات کروں, یہاں قادری بھی بیٹھے ہیں, نقشبندی بھی بیٹھے ہیں, چشتی بھی بیٹھے ہیں. میں خود چشتی نظامی ہوں اللہ کے فضل سے, قادری بھی ہوں اللہ کے فضل سے. اے سچی گل میں ہوں تو کرنے لگا ایک صوفیاء والی. اے سارے اور سلسلیاں دا بڑا احترام ہے. چشتی یومن, نقشبندی یومن, شاذلی یومن, ویسی یومن, رفائی یومن, کلندری یومن, صوفی یومن, سہروردی یومن, جو کچھ بھی یومن. مگر جدوں آندا نا غوث پاک دا سلسلہ تے گولڑے تو آواز آندی ہے کہ لرز اٹھتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. لرز اٹھتے ہیں سلاسل کے سفینے سارے. ہائے 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 واہ واہ لرز اٹھتے ہیں, انج کمرے ہو رہے, لرزنا ہو رہے, واہ 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 واہ. اتنے بھی گل میں ہو رہے, جڑا نہ منا تو اندروں چور ہے. لرز اٹھتے ہیں سلاسل کے سفینے سارے, لرز اٹھتے ہیں سلاسل کے سفینے سارے. قادری اوج پہ چڑھتا ہے جو دریا تیرا, قادری اوج, آئے 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 اے غوث اعظم, قادری اوج, او غوث اعظم اور سستی نہ آئے. کیا ولی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھیا کلمات طیبات میں, فارسی والی بھی موجود ہے, اردو والی بھی موجود ہے. تے پتہ کیا لکھیا نے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک بزرگ نے خواب دیکھا, خواب دیکھا, خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑا گھر ہے, سفید, اس پر نور ہی نور چھن چھن کر اس کے دروازوں اور کھڑکیوں اور روشن دانوں سے باہر آ رہا ہے. فرمایا اچانک گیٹ کھلتا ہے, گھوڑے پر ایک بہت خوبصورت, میں خوبصورت بھی نہیں کہتا کہ کائنات کا سارا حسن جن کے قدموں کی خیرات لے رہا, بے شک ایسی حسین و جمیل ہستی ہے. ایک گھوڑا آگے ہے, چار گھوڑے پیچھے ہیں برابر, چار گھوڑے. وہ آگے تشریف لاتے, نور چھن چھن کر ان کے چہرے سے پوری کائنات کو منور کر رہا ہے, اور سارے آگے رجال الغیب قدموں پہ قربان ہوتے جا رہے ہیں. سلامیاں, درود و سلام کی آواز آ رہی ہے. میں عرض کرتا ہوں آپ کون ہیں؟ قدم چون کے فرماتے انا نبیوں کا, میں تیرا نبی ہوں اور کون ہوں, میں تیرا رسول ہوں. کہتا میں قدم چونتا ہوں, یا رسول اللہ آپ. فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ خلفائے راشدین ہیں, یہ میرے یار ہیں. یا رسول اللہ کیوں تشریف لائے ہوں؟ وہ فارسی میں جملہ لکھتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا پیغمبر گفت, پیغمبر گفت امروز دری خانہ عرس عبد القادر است. فرمایا کہ آج اس گھر کے اندر میرے عبد القادر کی گیارہویں ہو رہی ہے, میرے عبد القادر کا عرس ہو رہا ہے, غوث اعظم کی گیارہویں ہو رہی ہے. فرمایا صدارت کے لیے میں آیا ہوں اور شرکت کے لیے علی بھی میرے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کس جان کا نام ہے؟ اللہ اکبر.
قادری اوج پہ چڑھتا ہے جو دریا تیرا، سر بہت اونچا ہے. اعلیٰ حضرت نے جو بات کی نا، سر بلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا. سر یہاں ہوتا ہے نا، اے میرا سارے ہے، تھوڑا بھی سر اپنی اتنے جگہ ہے. پھر یاد رکھنا سر یہاں ہے مگر مقدر یہاں نہیں. ہائے ہائے، واہ 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 آپ نے میری بات ہی نہیں سمجھی. واہ واہ. فرمایا سر بلا کیا کوئی جانے، اوئے ہوئے. سر یہاں ہے مقدر یہاں نہیں نہیں ہے. ہے. مقدر اونچا ہے، بے شک. قسمت اونچی ہے. سر یہاں ہے، قسمت سر اونچا ہے مگر قسمت اس سے بھی اونچی ہے. اتنی اونچی ہے، کتنی اونچی ہے کہ در علی کا طواف کر رہی ہے. واہ سبحان اللہ. واہ واہ دہلیز مصطفیٰ پر پڑی ہوئی ہے. واہ. سبحان اللہ. مگر قسمت بہت اونچی ہے، واہ. مقدر بہت اونچا کیا ہے. ہے؟ جو اللہ کرے میں جو باتیں آج کر رہا ہوں کہ آپ سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ مولویوں والی تقریر اور ہے، اور چونکہ تازہ غوث پاک کی بارگاہ سے ہو کے آیا ہوں، ملنگوں والی تقریر ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تقریروں والی تقریر. یہاں سر ہے، مقدر اونچا، دماغ اونچا، قسمت اونچی، ولایت اونچی، اور غوث اعظم کا فرمایا کہ سر بلا کوئی کیا جانے کہ کیسا تیرا. سر کا کہا، مقدر کا نہیں کہا، ولایت کا نہیں کہا. فرمایا غوث اعظم نے آپ کے سر مبارک کی بات کر رہا ہوں، مقدر آپ کا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے. اس لیے کہ پانچ کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. سبحان اللہ. واہ. اے غوث اعظم، آپ کا مقام اونچا، ولایت، شان، شوکت، عظمت، رفعت، سیاست، ولایت، جمال، کمال، سخا، وفا، فخر، شان، شوکت، عظمت، رفعت، درجہ، کمال، سخا، وفا، تعظیم، تقریب، توقیر، منصب، جاہ، وہ بہت اونچا ہے. سیادت و عمارت بہت اونچی ہے. آپ کا سر بنا کوئی کیا جانے کہ کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں جہاں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، جہاں اولیاء آنکھیں مل کے ولایت کا نور حاصل کرتے ہیں، وہ نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں وہ کوئی اور نہیں، وہ غوث اعظم کا طلبہ ہوگا. واہ واہ یہی تو سارا ولایت کا جلوہ ہوتا ہے. واہ واہ واہ. ماشاء اللہ. جو نہ مانے ان کی عزت صرف حلوہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. زندہ باد. غوث اعظم اس درجے کا نام، اس ہستی کا نام ہے، اس مقام پر جہاں خواجہ غریب نواز معین بے کساں، خواجہ غریب نواز ایک میرے ساتھ تھے، علامہ ظہیر احمد قادری صاحب، خطیب کشمیر، فخر السادات، محافظ ناموس سیدہ کائنات، حضرت علامہ پیر سید غلام یاسین شاہ صاحب بخاری. آپ بھی جانتے ہوں گے یقیناً ان پہاڑوں میں بڑی خدمت کی حضرت شاہ صاحب بے نے، شک، گیر کوٹ والے شاہ صاحب. بے شک. وہ ہمارے ہم ساتھ تھے، وہ اجمیر شریف میں. تو ہم صرف بات چھیڑتے نا، صرف اور رونا بھی شروع کر دیتے ساتھ، منہ سے پھول چڑھتے، آنسو سے لڑی لگ جیسے ہی ہے نا جی، روتے پھرتے بس کچھ کے عشق دارت نہ گزار دل بدی سان و جنازہ کرنا آئی و مزار خواہی آئی ہم آہوان سار. میں آپ کو سمجھاؤں کہا، اے میرے محبوب، جب تم نے ارادہ کیا ہے شکار کرنے کا تو جنگل کی ہرنیوں نے، پہلے ہی سے راہ کی ہرنیوں نے اپنی سروں کو اٹھا کر اپنی تھیلیوں پہ رکھا. واہ ہائے واہ. کہا ہمیں کمان کے تیر کی ضرورت نہیں، ہمیں مارنے کے لیے تیری نظروں کا تیر ہی کافی. سبحان اللہ. واہ وہ واہ. خواجہ غریب نواز جس نے 90 لاکھ ہندوؤں کو، ایک روایتی میں 1 کروڑ سے زیادہ کافروں کو کلمہ پڑھا کے دائرہ اسلام میں داخل کیا، مصطفیٰ کا غلام بنایا. اور یہ بھی یاد رکھیں، ہندوستان میں یہ پورے خطے میں کوئی چشتی بعد میں بنا، قادری بعد میں بنا، رضوی بعد میں بنا، میروی گولڑوی بعد میں بنا، اور ساتھ میں ساری باتیں چونکہ بعد آدھے کلپ کاٹ کے کوئی بات نہ کر دے، کوئی شیطنت نہ کر دے. یہ نقشبندی بعد میں بنا. سہروردی وہ بنتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے، نقشبندی وہ بنتا ہے جو پہلے مسلمان ہوتا ہے، قادری وہ بنتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے. باقی سب نے ان کو قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی بنایا ہے. غریب نواز نے سب کو مسلمان بنایا ہے. سبحان اللہ. نواز نے سب کو مسلمان بنایا ہے. اور یہاں اسلام جو لایا ہے، پھیلایا ہے، یہ بھی علی کے بچوں کا صدقہ ہے، یہ بھی سارا کی اولاد کا صدقہ ہے. وہ غریب نواز مہینے میں کسا بغداد کی جانب منہ کر کے کہتے ہیں، موہی کے فدائے نام تجھ دریوزہ گرے اکرام
دارد طلب تسلیم و رضا. فرمایا معین دین چشتی میری اے غوث اعظم آپ کے نام پر بھی قربان ہے واہ اور آپ کے آگے اس طرح بھکاری بن کر بنا ہے جس طرح بادشاہوں کے آگے فقیر کچھ کون لے کر بھائی بھیک مانگنے کے لیے واہ 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 اور سبحان کسی اللہ کی ٹونٹے ٹانٹے کی کیا ہائے حیثیت ہائے ہے واہ کسی اور لونڈے لپاڑے کی کیا حیثیت ہے کسی اور کی کیا حیثیت ہے کہ وہ غوث اعظم کی شان ولایت پر بات کرے اللہ شان اکبر ولایت پر کوئی انگلی اٹھائے شان غوثیت پر کوئی انگلی اٹھائے یاد رکھنا باقیوں کو سیادت کی سند شجر نظم سے ملتی ہے غوث اعظم کو سیادت کی سند پر مصطفیٰ سے ملی ہے سبحان اللہ واہ واہ خود رسول کے واہ. علیہ السلام یا ابنی واہ، واہ. اے میرے بیٹے تجھے سلام سلام. ہو بے شک. اس سے کیا سب کیا بڑی سند کیا لے کے آتے ہو واہ، واہ. مجھے میں بغداد شریف میں تھا تو ایک سوال ہو کہ یہ جو کہتے ہیں کہ میرا قدم اولیاء حضور غوث پاک نے فرمایا میرا قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے تو جو نہ مانے میں نے کہا بات یہ ہے جس شعبے سے بات کی جائے اس شعبے کا بندہ اگر انکار کر دے تو پھر بات کا وزن ہوتا ہے غوث پاک نے یہ فرمایا میرا قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے مجھے کوئی ایک ولی دکھاؤ جس نے انکار کیا ہائے ہائے واہ 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 جس ولی دکھاؤ اس نے انکار کیا ہو میں کسی لوفر لفنگے کی بات نہیں کرتا واہ واہ میں لوفر لفنگے کی تو بات ہی نہیں کرتا قدم اولیاء کی گردنوں پر آیا ہے اولیاء یاد رکھو جو ولی ہوگا وہ اپنے ولایت پر ولی کی مہر بھی مانے گا اور اپنی گردن پر غوث اعظم کا قدم بھی مانے گا بے شک بے شک واہ واہ سبحان اللہ یہ سبحان غوث اعظم کے قدم کے بغیر واہ. کوئی اور خواجہ غریب نواز جیسی ہستی اللہ. ان کی ہستی ہے واہ. کہ وہ سار جو کامن فرمان بل علا راسی وعینی فرمایا لوگوں کی تو گردنوں پر ہے معین الدین کے سر پر بھی آپ کا قدم ہے اور میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم واہ ہے واہ وہ ہستی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا اور میں بات ختم کروں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں خیرات لینے والے اور وہاں سے جو ہے گدائی کرنے والوں میں سے ایک بابا دھنی شہید سرکار بھی ماشاءاللہ جن ماشاءاللہ پر آج زمانہ گدائی کر رہا ہے واہ واہ زمانہ مانگ رہا ہے واہ. کیونکہ غوث اعظم نے ان کو نوازا ہوا ہے مولا کائنات نے ان کو نوازا ہوا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے میں آخری جملہ کہتا ہوں یاد رکھنا علم کے ساتھ کفر جمع ہو سکتا ہے علم کے ساتھ ہم نے بڑے چوٹی کے عالم بھی دیکھے مگر پرلے درجے کے چرلاٹ کافر بھی دیکھے اللہ اکبر مرزا عالم بھی بڑا تھا اور کافر بھی چوٹی کا تھا چوٹی کا تھا اور بڑے بڑے گزرے ہیں عالم بھی بڑے تگڑے تھے اور کافر بھی چرلاٹ قسم کے تھے کافر بھی تھے عالم بھی تھے علم کے ساتھ کفر جمع ہو سکتا ہے ولایت کے ساتھ کفر نہیں جمع ہو سکتا بے شک بے شک تو یہ ولی دکھاؤ مجھے جو ولی بھی ہو کافر بھی ہو اللہ اکبر آپ نے میری بات پر غور نہیں کیا کئی لوگ علم بڑا رکھتے ہیں تاکہ مگر کافر بھی ہیں جی کتنے سائنسدان ہیں جو غیر مسلم جی عالم ہے یا نہیں ہے جہاز بنا دیے بم بنا دیے کیا کیا بنا دیا ہے تو وہ علم نہیں رکھتے مگر کافر بھی ہیں مجھے ایک ولی دکھاؤ کوئی ولی بھی ہو اور کافر بھی ہو علم کے ساتھ کفر جمع ہو سکتا ہے مگر ولایت کے ساتھ کفر جمع نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ ہے علم نجات کی دلیل نہیں ہے ولایت نجات کی دلیل ہے بے شک سبحان اللہ صرف ماذ ملا بچھنا لگو کہ خود بھی کھٹے ہوئی ٹیبے تو قانون بھی اتنے لے کے جا رہے پکڑنا ہے کسی آج بابا دھنی شہید سرکار کا دامن پکڑ لو بڑی سرکار کا دامن پکڑ لو گودلے کے گولڑے کے تاجدار کا دامن پکڑ لو دادا ولی کا دامن پکڑ لو ہندو ولی کا دامن پکڑ لو غوث چلی کا دامن پکڑ لو یا پھر مولا علی کا دامن پکڑ لو ان کے دامن کو پکڑنا یہاں بھی نجات کا باعث ہے وہاں بھی نجات کا باعث ہے اللہ تعالیٰ ساری برادری کو سلامت رکھے راجہ سعادت حسین نانیال صاحب کے ساتھ جتنے بھی حضرات ہیں اور ماشاءاللہ یہ ساری حضرت صاحب کی برکات ہیں اس موقع پر آپ سارے جمع ہو جاتے ہیں ورنہ بکھرے رہتے ہیں دیکھو ان کی محبت یہاں آپ کو اکٹھا کر دیتی ہے انشاءاللہ کل قیامت والے دن بھی مولا علی کے جھنڈے کے نیچے ہم کو اکٹھا کر دے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے برکت عطا کرے دانیال برادری میں آپ سے کہتا ہوں فخر کرو اپنے اس جد امجد پر فخر کرو کہ اللہ نے آپ کے آباء و اجداد میں اتنی عظیم شخصیت پیدا کی ہے اور ساتھ اس بات پر بھی ناز کرو کہ یہ غداروں میں نہیں تھے آل محمد کے وفاداروں میں سبحان اللہ رسول کے
محبوں میں تھے، ان سے پیار کرنے والوں میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ولایت کا نور عطا کیا۔ اپنے آباء و اجداد کی امانتوں کو سنبھالو، اور پھر آپ سے میں پچھلی دفعہ بھی گزارش کی تھی، آج بھی کہتا ہوں، یہ سارے جڑے دوسرے تھوڑی برادری نے تے میرے سارے ملنے رہنے نسن تسے نال سال بعد ملاقات ہوندی ہے، اپنے بچے ایک ایک بیٹا ضرور اس طرف نکالیں، اس طرف نکالیں، وہ حافظ بنے، عالم بنے، قاری بنے۔